بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن تفسیر القرآن، جو کہ سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ آج اس کا 21واں لیکچر ہے اور سورۃ الاخلاص کا آخری لیکچر ہے، جس کے اندر سید قطب اللہ رب العزت کی صفات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ جو اللہ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہمسر یعنی کہ برابری رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لم یوجد، نہیں پایا جاتا، لہو مماثل او مکافی، کوئی اس کا مثل اور کوئی اس کا برابر، یعنی اس کے اندر جو نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات کے اور اس کی صفات کا نہ کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ کوئی مثل ہے اس کی صفات بھی اپنی ذاتی ہیں، اور اس کی ذات کی تمام جو اختیارات ہیں اور تمام صفات جو ہیں اس کی ذاتی ہیں، باقی اس کائنات کے اندر جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ لا فی کس میں لا فی حقیقت الوجود، وجود کی حقیقت میں اس کا کوئی مثل نہیں، ولا فی حقیقت الفاعلیہ، فاعلیت کی حقیقت میں، یعنی فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، معاملات طے کرنے والے کو، اس کی فاعلیت کی حقیقت میں اس کا کوئی مثل نہیں، ولا فی آیت صفت من الصفات الذاتیہ، اور جو اس کی ذاتی صفات میں سے کسی صفت کا بھی اس کا کوئی مماثلت اور مکافی نہیں ہے۔ وہذا، اور کہتے ہیں یہی کذالک یتحقق بانہ، یہی بات ثابت کرتی ہے بانہ احد، کہ وہ ایک ہے، یعنی ہر صفات میں، اپنی ذات میں، حقیقت میں، وجود میں وہ ایک ہے۔ انہی صفات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بے شک وہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ ولیکن ھذا توکید و تفصیل، لیکن یہاں جو ہے وہ تاکید بیان کی گئی ہے اور تفصیل بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے وَهُوَ نَفْيُ لِلْعَقِيدَةِ الثَّنَائِيَّةِ الَّتِي تزعم ان اللہ هو الہ الخیر وان للشر الہا یعاکس اللہ، کہتے ہیں یہاں اس عقیدے کی، عقیدہ ثنا دو کو کہتے ہیں، دو خداؤں کا عقیدہ، یعنی دو خداؤں کا عقیدہ رکھنے والوں کی نفی کی گئی ہے، التی تزعم، جو یہ گمان رکھتے ہیں، ان اللہ هو الہ الخیر، کہ یہ جو خدا ہے یہ تو الہ خیر ہے، یعنی خیر کا خدا ہے، وان للشر الہا یعاکس اللہ، اور جو شر کا خدا ہے وہ کوئی اور ہے، یعنی دو خداؤں کا جو زوم رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور بزعمہم ویعکس علیہ اعمالہ الخیر وینشر الفساد فی الارض، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال خیر یعنی اچھے اعمال، اس کو وہ منعکس کرتے ہیں، وینشر الفساد فی الارض، اور زمین پر وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ واشر العقائد ثنائیہ، اور یہ جو ثنائی عقائد یعنی دو خداؤں کا جو عقیدہ مشہور ہوا، کانت عقیدۃ الفرس، ایران کے اندر یہ عقیدہ تھا، فی الہ النور و الہ ظلام، یعنی ایک خدا نور کا اور ایک اندھیرے کا خدا، یعنی خدائے خیر اور خدائے شر، جو زرتشت کا عقیدہ تھا، ایران میں یہ لوگ رہنے والے تھے، اور ان کے نزدیک ایک بلائی کا یعنی خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، تو یہاں پر اس کی بھی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بلائی کا اور شر کا الگ الگ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ وکانت معروفۃ فی جنوب الجزیرہ حیث للفرس دولۃ سلطان، اور یہ معروف ہوا، مشہور ہوا یہ عقیدہ جو ہے جنوبی جزیرہ کے اندر، جہاں پہ فارسیوں کی یعنی کہ ایران کی حکومت اور دولت قائم تھی، یہاں پہ یہ مشہور ہوا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں حاضر صورت اس بات، یہ صورت ثابت کر رہی ہے وتقریر لعقیدہ توحید الاسلامیہ، وضاحت کر رہی ہے عقیدہ اسلام، توحید کا عقیدہ اسلامی جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ توحید کا عقیدہ کون سا ہے، اسلامی عقیدہ کیا ہے، وہ کہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ واحد ہے،
تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کما ان سورۃ الکافرون، کہتے ہیں جیسے کہ سورۃ الکافرون جو ہے اس میں کیا ہے، نفی لئی تشابہ اتقاء بین عقیدۃ التوحید و عقیدۃ الشرک، کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یعنی سورۃ الکافرون کے اندر بھی نفی کی گئی ہے کسی قسم کے تشابہ کی، متشابہات کی، کس میں اعتقاد جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ شرک، یعنی سورۃ الکافرون کے اندر بھی عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے اندر کسی قسم کا القاء ہونا، یعنی ان کے درمیان تعلق اور نسبت ہر قسم کا اس کی نفی کی گئی ہے کہ عقیدہ توحید ایک الگ چیز ہے اور عقیدہ شرک جو ہے وہ الگ چیز ہے، ان کے درمیان کوئی مماثلت اور کوئی ہمسری نہیں پائی جاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ہے، ایک رات ہے دوسرا دن ہے، ایک اندھیرا ہے دوسرا نور ہے، تو ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ تو سورۃ الکافرون کے اندر بھی در حقیقت توحید کا ہی بیان کیا گیا ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا تعاجل حقیقت توحید من وجہین، اور دونوں صورتیں جو ہیں یعنی سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافر کہتے ہیں وہ علاج کرتی ہیں، تعالج علاج کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں حقیقت میں توحید من وجہ مختلف جہتوں سے، یعنی دونوں یہ سورۃ الاخلاص بھی ہر حوالے سے توحید کا ذکر بیان کرتی ہے اور اسی طریقے سے سورۃ الکافرون کے اندر بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہوا ہے، تو دونوں کا موضوع ایک ہی ہے در حقیقت، وہ ہے عقیدہ توحید۔ وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح یومہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اپنے دن کا افتتاح فرماتے، دن صبح کرتے، یعنی فی صلاۃ سنت الفجر، فجر کی سنتوں میں آپ آغاز کرتے، کس سے؟ بالقراءۃ بہاتین سورتین، ان دونوں صورتوں سے، یعنی صورت پہلی صورت رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر سورۃ الاخلاص۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ سنت کا بھی ہم اندازہ ہو گیا کہ آقا علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص، یعنی اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ ان صورتوں سے کرتے۔ وَكَانَ لہذا الافتاح معناہ و مغزاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا افتتاح کرنا ان صورتوں سے بامعنی اور بامقصد ہے۔ تو یہ ہے جی سورۃ الاخلاص کا آج لاسٹ لیکچر۔ اس میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ کے پیپر میں لیکچر ایک پیرا آ جاتا ہے، اہم ہے۔ ابھی تک ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہیں اور میرے خیال کے مطابق اگر آپ ان تینوں صورتوں کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی پیرا ضرور آ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم چند اور صورتیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کے پیرا جو ہے نا وہ بھی ہم پڑھیں گے تاکہ پیپر کی تیاری میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جتنے پیرے آپ سن چکے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں، اب یہ نہ ہو پیپر میں کوئی پیرا آئے اور آپ کہیں کہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً تمام پیرے جو ہیں جو بھی صورت کے ہیں وہ آپ کو پڑھا دیے جائیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا جو موسٹ امپورٹنٹ صورت ہوگی اس کا آغاز کریں گے، تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔